السلام علیکم ناظرین، کیا آپ اس شدید کمر توڑ مہنگائی کے دور میں اپنا خود کا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں جی ضرور چاہتے ہیں، لیکن کیسے بنائیں؟ کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، اس لیے یہ آسان نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ممکن ہے اور آپ کا اپنا ذاتی گھر بنانے کا خواب پورا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں اور پھر مجھے اس ویڈیو کے کامنٹ میں بتائیں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے لیے دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری خوب حوصلہ افزائی کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیا کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے ہماری محنت آپ کے کام آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور کامیابی کے حصول کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور فائدہ پہنچائے بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ اس رب العالمین کا کلام ہے کہ جس کے دست قدرت میں تمام کی تمام خیر و بھلائیاں اور کامیابیاں ہیں۔ ہم آج آپ کو اپنا ذاتی گھر بنانے کا ایک بڑا ہی قیمتی اور نایاب روحانی عمل دینے جا رہے ہیں۔ یہ عمل قرآن کریم کی آیات سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ثواب تو ظاہر ہے ملے گا ہی، لیکن دنیاوی طور پر بھی اس کے زبردست فوائد حاصل ہوں گے، جن میں سب سے اہم یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ کو اپنا ذاتی خود کا گھر نصیب ہوگا۔ پیارے ناظرین، ذاتی گھر کا ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جسے ہمیں کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جن کے پاس اپنے گھر ہیں انہیں تو اللہ کی سطح پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں، یعنی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنا گھر ملنے کے لیے آج کا یہ بابرکت روحانی آزمودہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ رب تعالی نے چاہا تو آپ کے لیے اپنا گھر ملنے کے کوئی غیبی اسباب پیدا فرما دے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ اوکے، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس دور میں اپنا ذاتی مکان نہیں بنا سکے جس وقت مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی، ہر چیز سستی تھی۔ پر آج جب کہ مہنگائی شدید کمر توڑ ہو چکی ہے اور وسائل بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ اتنا بڑا کام کیسے ہوگا؟ تو انہیں بتاتا چلوں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ایسا کوئی کام ہی نہیں جو خدا تعالی کے لیے ذرا بھی مشکل ہو۔ یہ بات تو لگ بھگ سبھی جانتے ہوں گے کہ اللہ نے کائنات کو ایک ہفتے میں تخلیق کیا۔ پہلے دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، دوسرے دن اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور انہیں اس کی اطاعت کرنا سکھایا، اگلے دن اس نے سمندر اور پہاڑ بنائے، اگلے دن اس نے سورج، چاند اور ستارے بنائے، اگلے دن اس نے پرندوں اور مچھلیوں کو پیدا کیا، اور اس سے اگلے دن اس نے سیدنا آدم کو پیدا کیا، یعنی پہلے انسان۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک ہفتے میں بنایا، اسی طرح وہ جس کے لیے چاہے ہر ایک کے لیے گھر کا بھی انتظام بنا سکتا ہے، اور جس کے لیے ایسا چاہ لے تو پھر وہ اسباب اور وسائل بھی مہیا کر دیتا ہے جن کے ذریعے اپنا ذاتی گھر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے حالات میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ آپ صرف اللہ پر توکل کر کے آج کا یہ روحانی آزمودہ وظیفہ کریں کہ سب سے پہلے کوئی ایک خاص ٹائم مقرر کریں، یعنی یہ عمل آپ نے روزانہ اسی وقت پر کرنا ہے جب آپ اکثر فارغ رہتے ہوں۔ جب آپ کو یہ خاص ٹائم مقرر کر لیں تو روزانہ اسی خاص ٹائم پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہو تو تہجد کے وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، نہیں تو نماز فجر کے بعد کر لیجئے، یا دوپہر یا شام یا پھر رات کو بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے، ٹائم کی کوئی قید نہیں، ٹھیک ہے؟ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد گھر میں پاک صاف جگہ دیکھنی ہے اور اسے خوشبو کے ذریعے مہکا دیجئے گا۔ پھر وہاں بیٹھ کر اپنا سارا دھیان صرف اور صرف وظیفے پر ہی مرکوز رکھیے گا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 یہ جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ آیت کریمہ پورے 151 دفعہ پڑھیں اور مسلسل اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ اپنا ذاتی گھر ملنے کا کوئی انتظام نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ سینکڑوں لوگوں نے اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد دیکھی ہے، اور جو کوئی یہ وظیفہ اللہ پر توکل رکھ کر باقاعدگی سے کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے خوش ہو کر اسے وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں جس چیز کی اسے حاجت ہو۔
اس وظیفے سے جڑی برکات پر ہم جیسے عام لوگوں کے تجربات بے شمار ہیں جنہوں نے اس کی خیر و برکات اپنی زندگی میں اترتی دیکھی ہیں۔ اپنا گھر ملنے کے لیے یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑیے گا اور پابندی سے یہ روحانی وظیفہ خوب شوق و ذوق سے کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ رب تعالی نے چاہا تو ضرور آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں یہ نکارہ عرض کرتا ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا مانگیں تو ساتھ ہی مجھ نکارہ کے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا، اور ساتھ ہی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی لازمی دعا کریں، اور اپنی ہر خاص و عام دعا میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، کیونکہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں بہنوں کے لیے زیادہ تو کچھ نہیں مگر ان کے لیے دعائیں تو مانگ ہی سکتے ہیں نا۔ اس لیے اس چیز میں کنجوسی بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ انہیں اس وقت ہمارے ساتھ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ اس وقت جو لوگ اپنے خود کے ذاتی گھروں جیسی نعمت سے محروم ہیں تو انہیں اپنے فضل و کرم سے اچھا سا گھر عطا فرما اور ان میں خوب خیر و برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اے ہمارے رب، ہمارے پیارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد و نصرت فرما، جیسی مدد تو نے اسلحے سے لیس ہزاروں کے مقابلے میں 313 بجری شیروں کی فرمائی تھی، آمین۔